اور میں آپ سے توقع یہ بیٹی پنکھا بند کر دے گا اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو میں سکھاؤں گا یہ تو آپ ضرور یاد رکھنا. باقی چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہوتی رہیں گی، لیکن کچھ قانون چرچ کے سکھاؤں گا، سب کو آپ یاد رکھنا. میرا ٹاپک ہے آج خدا کا گھر. کیا ہے؟ خوشی بولے کیا ہے؟ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ہاؤس آف گاڈ، خدا کا گھر. تو اسے سکھانے کے لیے میں خدا کے پاک کلام میں سے خدا کا بندہ حکمت سے بھرا ہوا داؤد کا بیٹا سلیمان اپنی کتاب میں اپنے واعظ میں فرماتا ہے 5 باب میں پہلی آیت میں پڑھوں گا، سماعت کیجئے. واعظ کی کتاب 5واں باب پہلی آیت. دنیا کا عقل مند ترین شخص ہے، دولت مند ہے، زورآور ہے، نبی کا بیٹا ہے، اس کی کہی گئی باتیں ہیں. 5 باب کی پہلی آیت میں لکھتے ہیں، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سبیے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں. سب کے آمین تشریف رکھیں. ایک دن میری عادت ہے کہ میں بہت جلدی، بڑھاپے کی علامت ہے ویسے تو یہ، کہ میں بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہوں اور اپنے رویے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تبدیلی محسوس کرتا ہوں. کچھ جب عجیب ہو رہا ہو تو میں دیکھا کہ بارش شور ہو رہا ہے اور حسب معمول میں نے کہا چلی جا کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے. رات کا ٹائم تھا، لیٹا ہوا تھا، گرمیاں تھی، ہمارے گھر پہ تو گرمی بھی زیادہ لگتی ہے. تو چلے نکلا، قمیض پہنی اور بھاگ گیا. میں نے کیا بھی میں کہا میں ذرا جا رہا ہے، انہیں میرا دیکھا کہتی جا، میں کہیں نہیں رہتا آ جا، میں کہیں دیر ہو رہی تھی نہیں پتا. میں بھاگ گیا، بھائی گیا، بھائی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کر کے میں سمجھایا، دونوں پارٹیز کو ڈانٹا سمجھایا. یہاں پہ ارتاگرد کے ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، ماسٹر صاحب مجھے کہتے ہیں. تو میں سمجھایا کہ انہوں ڈانٹ بانٹ کے 5 منٹ صلح کرا کے اندر آ گیا. جب اندر آیا تو میں کہا دیکھیا میں جانتا پہلا صلح ہو گئی. کہتے صلح تھوڑی سی تو پٹھا قمیض پا کے گیا ہے، صلح تھوڑی سی قمیض کی پا کے آیا تو پٹھا. تو میں کہا تو یہ بیلو کیوں نہ دسیا؟ کہتی اس طرح دسیا کہ تو سننا ہی نہیں چاہ رہا سا. انہوں اگر چاہیے مجھے پہلے بتا دیتی، چلو مجھے تھوڑا برا ضرور لگتا، میں بعد میں فیصلے پر پہنچتا یا نہ بھی پہنچتا، پر میری بےزتی نہ ہوندی کہ میں پٹھا قمیض پا کے وہ من بھی تھا کہ میں اندر ہے بندہ پٹھے دماغ دا جب کپڑے پٹھے کا دماغ کنا زیادہ پٹھا آئے گا. بعض دفعہ آپ کو کوئی یہ کہہ کے سکھاتا ہی نہیں ہے کہ یار غصہ کر لے گا تو پٹھا قمیض پا کے پھر بندہ کی کر دینا، سردگی کھومتا لینا کیونکہ سننا نہیں چاہتا. اور پھر ہر جگہ اس کی تذلیل ہوتی ہے، بےزتی ہوتی ہے. کلیسیا میں، علاقہ میں، آپ کہیں بھی کسی کلیسیا میں دعا کرنے کے لیے آپ کو کہہ دے تو وہ نوٹس کر لیتا ہے، آپ کے لفظوں سے پہچان لیتا ہے کہ روز دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ پہلے بھی اس نے کبھی کلام سنایا ہے کہ نہیں سنایا، ایک ہی آگے گا رہا ہے یا پہلے بھی کبھی گایا ہے. وہ ان ساری چیزوں سے کیا کرے گا؟ آپ کے نوٹس کر لے گا آپ کتنے اسپرچول ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو کچھ قانون میں آپ کو سکھاؤں گا. میں شروع کرنے لگا ہوں. پہلی بات، جیسے خدا کے گھر کی طرف رخ کریں، اپنا ذہن بنا لیں کتنے چلے جو کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں. اس کا مطلب اب آپ عام جگہ پر نہیں جا رہے، رویے میں فوراً تبدیلی لے کر آئیں. صحیح آپ کی گھر پہ لڑائی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سالوں میں ہمارے گھر پہ مسئلے نہیں ہوتے؟
میں تر سچ دساں تے بہت زیادہ مسئلے ہیں، لیکن جب میں یہاں پر کھڑا ہوں تب ان مسئلوں سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. میں ایک ٹیچر ہوں اور میں اپنی پوری خدمت دیانتداری سے کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. صحیح فرما رہا ہوں؟ آپ کے پاس بھی کوئی مسئلہ ہوگا، اس مسئلے کو گھر پر رکھیں اور یہ یاد رکھیں میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں. خدا گھر میں آنے کا پہلا جو قانون ٹھہرایا ہے، لکھا ہے اپنا توازن برقرار رکھیں. سنجیدگی کی اردو لغت میں اپنا توازن کیا کر لیں؟ برقرار کر لیں. ساری چیزوں کو صحیح کر لو کہ جان کتنے رہے ہو؟ خدا کے. تو سب چیزوں کو صحیح کر لو، دماغ کو بھی، آنکھوں کو بھی، زبان کو بھی، ہر چیز کو بالکل سنجیدہ ہو کے، کانشیس ہو کے. آپ کا دل، دماغ، باڈی، ہر چیز آپ کا ساتھ دے اور اسے پتہ ہو کہ آپ خدا کے گھر میں جا رہے ہیں. میں فرماتی ہے دوسرا قانون یہ ہے کہ جیسے تو خدا گھر میں قدم رکھے، یاد رکھ کہ تو میں سننے کے لیے آیا. یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کچھ بھی سنانے کے لیے نہیں ہے. انگلش بائبل میں اس سے زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے. لکھا اپنے قدموں کی رہنمائی کر. گائیڈ یور فیٹس، اپنے پیروں کی کیا کر؟ رہنمائی کر. انہیں بتا یہ قدم اب خدا کے گھر میں رکھنے والا ہے. یہاں پر اردو میں تو آیا ہے نا کہ جب تو خدا گھر میں قدر سنجیدگی سے چیزوں کو متواتر کر لو، سب چیزوں کو برابر کر لو، ہر چیز کو پراپر مینج کر لو. انگلش میں گائیڈ کرو، سکھاؤ اپنے پیروں کو کہ اب یہ قدم رکھنے کہاں پر جا رہے ہو تم؟ آئے قدم، یہ قدم خدا کے گھر میں رکھنے والا ہے. تے ذرا صحیح طریقے نہ رکھی کہ خدا ناراض نہ ہو جائے. بھئی خدا کیوں ناراض ہوئے گا؟ کیونکہ خدا کے گھر میں موجود ہے. موجود ہے تو پھر بہت زیادہ کیا رہے؟ کانشیس رہے، خدا دیکھ رہا ہے. تو پہلے کا تو کی کر لے گا؟ تیری جان کٹ سکتا ہے. تیری جان کی کر سکتا ہے؟ اس زمین نو پھاڑ کر سکتا ہے. تے سارا چرچ کی ہو سکتا ہے، زمین دے اندر جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آسمان سے آگ بھیج سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر ناراض ہو گیا تو دانا پانی بند کر سکتا ہے. کیا خیال؟ لکھا جب تو خدا، یہ بات اس لیے بتائیے خطا نہ ہو کلیسیا سے. جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے سنجیدہ. میری اپنی بہت زیادہ عادت ہے، میں گھروں میں بھی مل جاؤں تو میں کہتا ہوں کرسی ہو یا صوفہ تو بھی بیٹھنا، چارپائی وغیرہ پہ بیٹھنا مشکل لگتا ہے. میری بہت زیادہ یہ عادت ہے کہ میں جب چیئر پہ بیٹھتا ہوں، میں اپنی بھی غلطی مان رہا ہوں، تو میں ایسے بیٹھتا ہوں. بہت زیادہ آپ نوٹس کیجئے، میں ہر جگہ پر ایسے بیٹھتا ہوں. چرچ میں بھی، کنونشنوں پہ بھی، سیمینار میں بھی، جہاں پہ بھی موسٹلی میری عادت ہے. رات کو بھی آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ تر پھر ایسے ہوتا ہے کہ میں تھوڑی جب ہوش آتی تو میں کہتا ہوں خدا کے گھر میں بیٹھ. آپ کو یہ جب سینئرز بیٹھا ہو کوئی آپ کے سامنے، اس کے سامنے آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے، یہ سینئر کی تذلیل اور بے عزتی ہے. اس کی کیا ہے؟ تو خدا کے گھر میں تو فرشتوں کے لیے بھی قانون ہے. لکھا کچھ سرافیم ہیں ان کے 6 پر ہے، 2 سے اپنی آنکھیں ڈھانکتے ہیں کیونکہ خدا کے نور کو برداشت نہیں کرتے. 2 سے اڑتے ہیں کیونکہ وہ فرشتے ہیں، انہیں اڑنا ہے. 2 سے کیا کرتے ہیں؟ لکھا اپنے پیروں کو چھپاتے ہیں کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری ہے. تو خدا گھر میں بیٹھے بھی تو اپنے سٹائل سے نہیں، کس طرح سے؟ جس طرح حکم ہے. تبھی میرا تو سیاد جب کوئی بات نہیں، سیکھ نہیں آپ آئے، سیکھ جائیں گے. کوشش کر رہے ہیں آپ سیکھنے کی. سمجھ رہے میں کیا کروں؟ قانون ٹھہرا دیا ہے خدا کا. اب کسی بھی
دیگر ٹیمپل میں جائیں، کرسچنوں کے اسپیشلی علاوہ کچھ اچھے ہیں دوسرے مذاہب، ان کی کچھ باتیں مجھے بڑی پسند ہیں. ہمارے مسلم بھائیوں کو دیکھیں، وہ نماز میں جب سب باندھتے ہیں آپ کو لگے گا کہ کسی نے انہیں بالکل ناپ کے بٹھایا ہوا ہے. کوئی بٹھاتا نہیں ہے، اور نہ ہی مولوی صاحب مانتے ہیں سب چلا رہے تھے چیزوں پہ. پتہ کیوں؟ چھوٹے 2 سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ روتا ہوا جاتا ہے اور نماز کرنا باپ اسے سکھاتا ہے. ماں مار کے اسے بھیجتی ہے تاکہ وہ اپنے دین کو سیکھے، جو کہ اچھی بات ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پادری صاحب کی؟ کس کی؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے قانون کو سکھائیں. بیٹا جب خدا کے گھر جانا ہے تو اس طرح جانا، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کیسے لگے، مزاج کیسا ہو، اور وہاں پر جو سامنے شخص بیٹھا اس کی بھلے کوئی قدر نہ کرنا، شیخ یاد کرنا کہ خدا تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، جو سامنے کھڑے پادری صاحب کا بھی انصاف کرے گا اور بیٹھی کلیسیا کا بھی انصاف کرے گا. آج تک ہم نے تو نہیں پڑھا بائبل میں بھی، نہ کہیں بھی کہ جو مذبح پر کھڑے ہو کے خدمت کرتے وہ سارے سامان کی بادشی میں جا رہے ہیں. نہیں، سب کا انصاف ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ تو بی کیئرفل، دھیان رکھیں. لائنیں سب سے پہلے تو آئیں، جب دیکھیں جو لائن خالی اس میں پوری کریں، دوسری پھر لائن مینج کریں، پھر چیزیں صحیح ہوں گی. لائنیں صحیح نہیں ہوں گی، سب سے برا تو یہی چرچ میں لگتا ہے کہ لائن جب آپ کی درست نہیں ہوتی. میں نے بتایا آتے ہی اپنا رویہ درست کریں. اس کے بعد میں نے بتایا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے، یاد رکھیں آپ یہاں پر سننے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا سننے کے لیے؟ خدا کا پاک کلام. لڑکی ادھر ہو جائے دیوار کے ساتھ، تھوڑی اور بیٹھ جائے گا، بچے آ رہے ہیں. تو خدا کا بات فرماتی ہے پاک کلام، یعنی سننے سے مراد خدا بولے گا اور آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، اور آپ تب سن پائیں گے جب آپ خود خاموش رہیں گے. اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو دنیا، اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو پھر سن نہیں پائیں گے. تو ضروری ہے سننے کے لیے خاموش رہیں. کیا رہیں؟ خاموش رہیں. آگے بڑھتے تھوڑا تھوڑا کر کے میں سکھاؤں گا. بائبل فرماتی ہے ایسی حالت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں، کہاں پر آئے ہیں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سننا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں پر آپ ایک عظیم قربانی بھی خدا کے حضور چڑھا دیں تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی قبول نہیں وہ قربانی ہوگی. بالکل بھی قبول، لیکن احمقوں کے ذبیحے گزراننے جیسا ہے. کیسا ہے؟ خدا کے گھر میں آ کے قانون کو فالو نہ کرنا، گویا احمق بن جانا، پاگل بن جانا. جو کچھ آپ یہاں پہ کر کے جائیں گے، کچھ دے کے جائیں، کچھ بھی، وہ کسی بھی طرح قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسا خدا نے کہا تھا ویسا تو نہیں. یہ تو کچھ اور بن گیا. بائبل فرماتی ہے خدا کے پاک کلام کو متی کے جیل میں 21 باب 13 آیت میں بھی خدا کا پاک کلام یہی میں بات فرماتا ہے، سکھاتا ہے. کئی جگہ پر ایسا ہے، پر میں نے تھوڑا کیونکہ سکھانا ہوتا ہے تھوڑے وقت میں. تو وہ فرماتی ہے یسوع مسیح نے خود کا اس کا لکھا ہے جو میرا گھر ہوگا وہ کس کا گھر ہوگا؟ خدا کے گھر میں دعا ہونی چاہیے. یہ پہلی بات تو خدا کا گھر ہے. جب ہم کسی، میرا کئی دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آرمی کی بیس میں جانے کا، ہمارے عزیز بھائی رہتے ہیں، اکرم بھائی وہاں پر رہتے ہیں، مقبول بھائی کے بہت آنا جانا ہوگا. تو وہ بھائی بڑا آسان ہے بیس میں چلے جانا، کہ مشکل ہے یہ ہمیں نہیں جان دیتے تو گل پہ جا کے تو بھی جا کے تو نہ مجھے گننا نے. ایک آرمی کا اتنا سخت قانون ہے جو کہ اچھی بات ہے، انہوں نے اسی لیے تو طاقتور کہلاتے ہیں. ہر چیز وہ بیلنس کر کے رکھتے ہیں. کوئی شخص بغیر اجازت کے، میں کئی بار جاتا ہوں، پہلے NSC دینا ہے وہاں پہ،
और NIC देने से भी पहले जहां पर जाना है वो इन्फॉर्म करते हैं कि ये शख्स इस नाम का शख्स आएगा, मेरे घर पर आएगा, आपने आने देना। फिर हम जाते हैं NIC देते हैं, किसके घर जाना है, हम जिसके घर पे जाना है NIC में रख लेते हैं, गाड़ी का नंबर, हेलमेट पहनना, फिर अंदर जान देते हैं, वापसी आओ, फिर अपनी चीजें लो। और फिर दुनिया का कानून इतना सख्त है, अगर कानून तोड़ेंगे तो कड़ी सजा देगा। तो कादरे में लिखा है खुदा का घर है। किसका घर है? ये घर किसका घर है? ये घर किसका घर है? खुदा का घर। तो खुदा किस कदर ज्यादा कड़ी सजा देगा अगर हम खुदा की बात ना माने। अगर खुदा के दिए कानून के अगेंस्ट जाएंगे, उसके बरखिलाफ कोई काम करे, मैं फरमाती हूं खुदा का घर है और यहां पर दुआ होनी चाहिए। लूका 13 बाब 9 बाब 14 आयत अगर पढ़े खुदा के पाक कलाम में, जो बात मैं अभी कह रहा था और फिर से दोहराऊं, अंजील मुकद्दस में एक से ज्यादा बार आया है कि यीशु मसीह ने जब भूखों को खाना खिलाया, जो कि 2 बार खिलाया, और इसका तस्करा एक से ज्यादा अंजील में आया है, दोनों हिस्सों का, तो यीशु ने बेतरतीबी वहां पर भी नहीं होने दी। यीशु ने कहा नहीं तुम कुछ खाने को दो। शागिर्द कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और ये लोग बहुत ज्यादा है, इसके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। यीशु कह रहे तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो, क्योंकि 3 दिन से बराबर ये हमारे साथ है, ये फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा, किसी ने कहा थोड़ी सी रोटियां, थोड़ी सी मछलियां। यीशु ने कहा इन्हें 50-50 की कतारों में बिठाओ। ये नहीं क्या मैं जितने दिल कर रहा बैठो, कोई टेक ला के इधर बह गया, कोई टेक ला के उधर बह गया, कोई इंज कर दो, नहीं तो यीशु ने कहा नहीं, तरतीब सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हालांकि हैकल नहीं है, एक आम जगह पर मैदान में बैठे, शायद पहाड़ हो तो कोई मैदान हो, खाना ही खाना कैसे बैठ जाओ? नहीं, जहां भी हजूरी यीशु की है चीजें मेंटेन होनी चाहिए, हर चीज प्रॉपर अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल फरमाती है खुदा तरतीब का खुदा है। खुदा किसका खुदा है? जहां खुदा है वहां तरतीब है, रूल रेगुलेशंस है, वहां पर हर चीज तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां पर खुदा नहीं, जहां पर आपकी मर्जी है, आपका कानून है, वहां पर खुदा नहीं है। बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, लूका 14 में लिखा है यीशु ने कहा है 50-50 की कतारों में बिठाओ, यानी खुदा तरतीब का इजहार वहां पर भी कर रहा है कि आप मसीह बेटे बेटियां जहां कहीं भी हो, कभी ना भूले कि आप किसके बेटे और बेटी हैं। मेरी बच्ची या बच्चा, मैं उस दिन बल्कि यहां से शुरू करूं कि जब प्रैक्टिस क्रिसमस की होने वाली थी, आज नहीं आई, उषा बेटी नहीं आई, नाइला थी, उषा थी, आशिर सर आशिर थे, ये इस बात का अच्छा वो कर पाएंगे। मैंने इनसे कहा भाई 2-3 बातें याद रखिएगा, बाजी इसकी तबीयत सही नहीं, पंखा बंद कर। तो मैंने कहा इस सारे प्रोग्राम पे लगभग कोई 4 से 5 लाख रुपया खर्च होना है क्रिसमस के प्रोग्राम पे, क्योंकि हर माँ बाप ने बच्चों को कपड़े लेकर देने, इसी प्रोग्राम के लेकर देने, चर्च ने स्टेज बनाना है, दीगर चीजें हैं, तो सारी वो चीजें काउंट करें जिस प्रोग्राम के लिए तो 4 लाख रुपए का 5-10 हजार भी लगाए, 40-45 फैमिलियां, तो बात कहां पर चली जानी है। तो हर चीज सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि जब ये 10-12 टैबलो बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे, इलाका देखेगा, वीडियोस बनेगी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि टैबलो आशिर ने बड़ा अच्छा कराया है, कोई भी नहीं कहेगा कि टैबलो आशिर ने बहुत बुरा कराया है। या किसी भी टीचर का नाम ले लें, वो ये कहेगा पादरी वसीम का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, या पास्टर वसीम का प्रोग्राम बहुत ही, रिकॉर्ड भी सारे मुझे मिल जाएंगे और जिल्लत भी सारी मेरी, क्योंकि चर्च का नाम साथ जुड़ा हुआ है ना। आप टीचर इसलिए हैं क्योंकि ये चर्च है। क्या ख्याल है? ये चर्च आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है,
آپ کی ایکچولی سورس تو یہ چرچ ہے، تبھی آپ کام کر پا رہے ہیں. تو ہماری بے ترتیبی، ہماری نازیبا گفتگو اور دیگر چیز جو بھی ہم خراب کرتے ہیں، خدا کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چرچ کا نام ساتھ جڑا ہوتا ہے. کلیسیا کوئی کس چرچ کی ہے، پادری کون سا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر اس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور بےعزتی بھی ہوتی ہے، اور عزت بھی آپ ہی کے کردار سے ملتی ہے. آمین. سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہو آمین. وہ اسرائیلی نہ روڑ لی بیبیاں رکھ دے سی، یہ آمین کہنے لیے ایک تو بندہ نہ لیے، تھوڑا بجٹ ہے اپنے پاس بنا. تو آگے بڑھ جائیں. سلاطین کی کتاب 8ویں باب میں 27 اور 29 آیت میں پڑھیں. اس گھر کی بڑی اہمیت ہے. بائبل مقدس فرماتی خدا کے پاک کلام میں، سلیمان خدا کا بندہ جب ہیکل بنا چکا، ساری چیزیں کر لی. کسی میں اگر میں ادھر بڑی سٹڈی کر رہا ہوں، ہے کیا پھر مشکل ہے یہ کہ ہیکل میں کیا کیا تھا اور کیسا کیسا تھا، اسے میں، کیونکہ اس وقت کا ناپ تول آج کے ناپ تول سے فرق ہے. آج فردہ صاحب ہوتا سو ہاتھ کا حساب ہوتا تھا، وہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ ہاتھ کتنے انچ کا تھا، کیا تھا، کیسے تھی چیزیں. وہ کئی طریقے سے کلو کا حساب، کے جی کا حساب نہیں تھا، دوسرا حساب تھا. تو میں اندازہ لگاتا رہ رہا ہوں کہ دن میں آپ کو سکھاؤں گا اس میں سے بھی کہ کیسے تھا ہیکل ایکچولی کیسے تھی. خیر جب یہ ہیکل بن گئی تو بائبل فرماتی ہے سلیمان خدا کا بندہ دعا کرتا ہے. دعا کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. پہلا سلاطین خدا کے پاک کلام میں سے اس کا 8واں باب ہے. بہت اچھی دعا کی ہے، آپ خوش قسمت ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں 27 28 اور 29 آیت ہے. خدا کا بندہ اس میں یوں دعا کرتا ہے. خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا. تو بھی یہ گھر تو بھی یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا. تو بھی آئے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہے، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے کرے گا. سب کہیں آمین. بہت بڑی بات. پہلی بات تو کبھی بھی خدا کا گھر خالی نہیں ہے. سلیمان خدا کا بندہ کہتا ہے تو نے خود وعدہ کیا، یاد کر، تو خود تو نہیں رہے گا پر تیرا نام اس گھر میں ہمیشہ رہے گا. اس بات کی نفی یہی باب کرتا ہے. اس بات کی نفی بھی میں نہیں کہا کہ غلط کہہ رہا ہے. خدا کیونکہ آلمائٹی ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف نام ہی رہے گا. اب یہ باتیں خدا کا بندہ سلیمان کر ہی رہا تھا کہ خدا خود ہی اتر آیا اور ساری ہیکل ابر سے بھر گئی، اور قائل لکھا ہے وہاں پر خدمت گزاری کا کام نہ کر سکے. وہ خدا کے حضوری کے سبب سے زمین پر لیٹ گئے، کیونکہ خدا نے میں نام ہی نہ رکھا، خدا خود اپنے گھر میں اتر آیا. ہاللیلویا. خدا قادر مطلق آلمائٹی گاڈ، اس کا نام تو اینی ٹائم ہوگا، پر میں خود بھی اندازہ جانتا. یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ خدا آن موجود ہوا، اور اس کی حضوری ایسے تھی کہ سارا گھر کس سے بھر گیا؟ ابر یعنی بادلوں سے بھر گیا. تو دوسری بات بائبل فرماتی ہے سلیمان نے کہا، کیونکہ اس ہیکل ایک ہی تھی، آج تو ہر گلی میں چرچ ہے. اس وقت ہن بندہ کتھے تو 6 دن توڑتا جاوے دعا کرنی تو کوئی کام نہ کرے، کیونکہ ہیکل دور تھی. سلیمان نے کہا سارے لوگ روز تو آ نہیں سکتے، خدا تو مہربان ہے، ایک اور مہربانی کر. اس بات کو سمجھے گا کیوں اس نے کہا. کوئی شخص بڑا لمبا پہلے کس نے گناہ کیا ہو، کوئی سزا ہو، کال ہو، بھوک ہو، ٹینشن ہو، بڑی ساری باتیں، بیمار ہو، وہ شخص اگر ہیکل کی طرف اپنا منہ کر لے، پہنچ نہیں پا رہا، دور ہے، وہ محض ایمان سے اپنا منہ ہیکل کی طرف کر لے، اور جو کوئی دعا وہ کرے تو اسے سننا
رکھنا. اور خدا نے کہا میں ایسا ہی کروں گا. یہ خدا کے گھر کی فضیلت ہے کیونکہ خدا اپنے گھر میں کیا ہے؟ موجود ہے. کئی بار سب ماں باپ کے الگ ایکسپیرینس ہوگا. آپ کہیں باہر بیٹھے ہو یا کچھ باہر کے لوگ گھر پر بیٹھے ہو اور آپ کا شرارتی بچہ آپ سے پیسے مانگے پاویں تسی دینے نہیں سی پر کیونکہ کوئی بیٹھا ہوا باہر کا بندہ تو یہاں تو آپ خود ہی نکال دیں گے مما کے پاس ہے. مما کا سارا کہتے ہیں لتر پھر اندر جا ذلیل کر رہے تھے. پر خدا کیونکہ آل مائٹی گاڈ ہے اس کے پاس تو کمی نہیں ہے کیونکہ یہ گھر اس کا ہے تو اپنے گھر کی غیرت رکھتا ہے. یہ نام اس کا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. سو جو کوئی پھر آ جائے خدا اسے بخش دے. ہاللیلویا. کیونکہ اس کا نام پھر کیا ہے جی؟ جڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. اس کا نام کیا ہے؟ جڑا ہوا. تو ایک اور بھی میں اس کو چھوڑے ایک ہی بات میں اور باتیں پھر میں رہ جائیں پھر کبھی اور کس. زبور کی کتاب میں خدا کا بندہ زبور 27 میں کہتا ہے, پڑھیے اور اسے سنیے ذرا خدا کے پاک کلام میں. آج میرے ایمان ہے آپ کو بہتری آئے زندگی میں. خدا کرے کلیسیا ہماری ویسے بڑی اچھی زوردار تالیاں بجائے کلیسیا بڑے کلیسیا ویسے ہی بڑی زبردست پرہیزگار بیدار کلیسیا. تو حروف کی کتاب 27 باب 4 آیت پڑھنے جا رہا ہوں کلام خدا میں سے. سنیے گا ذرا اس میں خدا کا بندہ ہیکل کی بابت کیا فرماتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ والی بات میں سکھانا میرے دل میں اگر میں آپ کو بتاؤں. 27 اور 4 آیت میں لکھتا ہے داؤد فرماتے ہیں میں نے خداوند سے درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا. یہ جو میں مانگ رہا ہوں میری طلب ہمیشہ یہی رہے گی خدا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. کہاں رہوں؟ کہتا ہے خدا میری درخواست ہے اور اسے تو پوری کر کہ میں اپنی ساری عمر تیرے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں. ہاللیلویا. انگلش بائبل میں یہ فرق لکھا ہے. انگلش بائبل فرماتی ہے آسان ترجمہ کہتا ہے میں خدا تیرے گھر میں رہ کے تیرا حسن و جمال اور بیوٹی دیکھ سکوں. ہاللیلویا. شاید جب تیرے گھر میں رہوں گا تو موضوعات دیکھوں گا تیرا ظہور دیکھوں گا تیری باتیں سنوں گا. اور کہتا ہے میری زندگی میں اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے. کاش کہ ایسا ہو کہ میں ہوں اور میرا خدا ہو اور میں خدا کے گھر میں ہوں. ایک آدمی تھا اور وہ آگے ہیکل میں آتا تھا چرچ پر سو جاتا تھا. اس نے جب بھی آنا کیا ہو جانا سو جانا دل نہیں سے کرتا تو کوئی لائن سنے آنا تو سو جانا. جیسے اس دن ہمارے بھائی منیر کرسی سے گرتے گرتے بچے ہیں بال والی بچے ہیں شادیاں بازی نہ آتی تو گری جاتے ہیں وہ تو اور بھی کئی لوگ سو جاتے ہیں. اس نے سو جانا چرچ میں آ کے تو کسی نے کیا تو چرچ آ کے سو جانا ہے. کہتا خدا کی حضوری میں ایسا سکون ہے کہ آتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. تو انتقال بنائی سوچ کے ابھی دعا پہ جا رہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وسیار اس وقت یونیک تھا ہی نہیں. کس دکان سے لانا پڑتا تھا کرائے کا. ہم لے کر آتے تھے ایک ٹی وی ایک وسیار 4 فلمیں 120 روپے کی سو ملتی تھی. 2 فلمیں تو خوشی خوشی دیکھ لیتے. تیسری ہنگلاٹیاں چوتھی آنکھوں چھٹے مار مار کے کہ کہیں اگر میں سو گیا تو صبح 7-8 بجے چلے جانا ہے وسیار دیکھ. اور ہم زیادہ تر لوگ اپنے پاس پانی رکھتے تھے رکھا جی چھٹے مارتے رہنے ساتھے تاکہ میں پوری فلم دیکھ سکوں. آپ خدا کے گھر میں آ رہے ہیں ایک زیادہ اہم جگہ پر کہ بہت زیادہ اہم جگہ پر آئے ہیں. تو داؤد کی یہ دعا اس لیے داؤد سرفراز ہے خود بھی سرفراز ہے آگے بچے بھی باعث برکت ہیں. آگے بڑھیں. ایک یہ ٹپیکل معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا احساس ہے کہیں کہیں پر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چرچ میں صرف راست بازوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں صرف راست باز شخص کوئی چرچ میں یہ ایکڑا چرچ آ گیا ایکڑی آ گئی
ਇਹਦੇ ਘਰ नहीं जाना, ਉਹਦੇ ਘਰ नहीं जाना, तू ਇਹਦੇ ਘਰ ना जाए। ये बात तो बड़ी क्लियर है बाइबल में, बल्कि सबसे आसान ही ये है, और किसी ने पढ़नी पड़ेगी ना, वजह है कि बाइबल पढ़नी पड़ेगी। हम थोड़ी देर एक शादी पे चले गए, जब शादी पे चले गए तो शादी हाल सारी शादी हाल हमें इतना पता था शादी हाल में कुछ प्यार और लाभ जेल शादियां दे रोक के देखिए अपना बंदा कोई है नहीं। बाजी असर को मैंने फोन किया, मैंने कहा बाजी कौन सी शादी हाल में आप? कहती क्यों? मैंने कहा हमने तो शादी हाल सुना था, शादी हाल का नाम पढ़ा ही नहीं काटते। फिर करते करते दुनिया में ज़िया ने बताया, किसने बताया शादी। तो बाइबल में ये कानून तो मौजूद है। बाइबल में एक हवाला मैं आपके लिए लूका 18 बाब 9 आयत में अगर पढ़ूं तो लिखा है वहां पर 2 लोग दुआ कर रहे हैं। एक फरीसी यानी रास्तबाज बातों को मानने वाला शख्स जो वहां पर इजहार भी कर रहा है, कहता मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, अपनी सारी दया कि खुदा तेरे घर में देता हूं, और वो खुदा के घर में ही है। दूसरा शख्स लिखा है मसूल लेने वाला और बगैर खुदा की तरफ देखे यानी आसमान को देखे अपने आप को कोस रहा है और कह रहा है खुदा तो मुझ गुनाहगार पर क्या कर दे, रहम कर दे। हैरान कुन बात है कि खुदा उस फरीसी को नहीं बल्कि मसूल लेने वाले पर रहम कर रहा है। 2 बातें सीखे। पहली बात तो खुदा ने ये कहा नहीं कि भाई ये गुनाहगार आया किथों, उसका कोई आया या मैं तो आया गुनाहगारों के लिए। नंबर 2, अब ये बात नहीं कि रास्तबाज को खुदा ने पसंद नहीं किया। वजह ये है कभी भी खुदा के हजूर आके रास्तबाजी ना झाड़े। अगर आप रास्तबाज हैं ठीक है, पर फिर उतने रास्तबाज तो नहीं जितने होना चाहिए थे। कभी इधर आके रास्तबाजी ना दिखाए कि मैं रास्तबाज। इस केस में एक शख्स पकड़ा गया, उसका नाम बताकर आगे निकल जाता हूं, 5 मिनट है। एक यसू से जा रहे थे, एक शख्स यसू को मिला और कहता आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने कहा आसान है, हुक्मों को मान। उसका मैं तो बचपन से ऐसा कर रहा हूं, मुझे हुक्मों का पता, अपने बाप और माँ की इज्जत करना ही फिर कर। क्योंकि वो कह रहा था कि आज तक जो शरीयत मेरे पास आई मैं तो पूरी की है। यसू ने कहा फिर खो दे तो सारियां मन गया, फिर नहीं मानना भाई। उसने एक ही बात यसू ने कही, नहीं मानी। मैं सही हूं समझता हूं जिन्हें एक नहीं मनियों ने पहली अभी से मनियां नहीं गला मानता, जिन्हें पहले एक नहीं मनियों ने बाकी भी दौलत देने से ज्यादा मुश्किल बातें भी बाइबल में लिखी हुई हैं। क्या ख्याल है? अभी दौलत देने से ज्यादा मुश्किल बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो कभी भी खुदा घर में आके खुद को ये रास्तबाजी इधर आके ना दिखाएं। खुदा की नजर में तो रहम से ही रास्तबाजी, अदरवाइज कोई भी नहीं है। आखिरी बात करके खत्म करने वाला, हदिया ये पहले दिन से कानून है। आप इसे पहले इंसान से सीख भी सकते हैं। आदम और हवा के बेटे आपको पैदाइश की किताब में ही पैदा होते ही जैसे थोड़े से बड़े में नजर आता है कि वो वहां पर खुदा के क्या कर रहे हैं, अपने हदिये ला रहे हैं। और उसको यही तरीका था, वो किन्नू दे दे हदिया बिना दे दे, उस कुर्बानी थी जला दिया, ना हैकल थी ना काहिन था ना कोई था। उसके बाद आगे बढ़े, जब हैकल भी बनी तो खुदा ने कानून ठहराया, जब भी कोई शख्स हैकल में खास कर जाए या किसी भी आप दुआई मजमा में जाएं, कभी खाली हाथ, किसी भी दुआया मजमा में, किसी भी चर्च में, सेमिनार में हो, किसी इबादती हिस्सा में हो, बस एक जनाजा है जहां पर ऑफरिंग नहीं ली जाती। अदरवाइज ये खुदा की तरफ से कानून है। हैकल के बाहर एक बड़ा भाई फरमाती है संदूक रखा होता था, उस पे ताला लगा होता था, और एक शख्स उसका निगहबान था जिसे सालाना सारी इनकम का हिसाब मिलता था। और आप इसे यहाँ पर अगर खुदा 36:6-3 में पढ़ भी सकते हैं, और आगे भी जितना चाहे खुदा के यीशु मसीह के जमाना में भी जिसे बेवा क्या पढ़ सकते हैं, 2 दमड़े से डाली। तो ये कानून है, खुदा के घर कभी भी खाली नहीं आता। बादशाहों के दौर में भी ये रहा है, काजियों के दौर में ये रहा है, रसूलों के दौर में ये रहा है, यीशु के दौर में रहा है, आदम के दौर में ये रहा है, मूसा के दौर में ये रहा था। खुदा आसमान पे हो या जमीन पे हो, कानून यही रहा है। हैकल में हदिया आपकी आजमाइश, आपकी क्या है, बोले क्या है? बहुत सारी आजमाइशों में से ये भी एक महज आजमाइश ही तो है।
کہ خدا لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا گھر بناتا ہے. یہ بندہ پوچھے لوگوں کو خدا بناتا ہے اور پھر وہی خدا لوگوں سے مانگ کر اپنا گھر بناتا ہے. کیا موسیٰ بائبل میں پڑھے اسی 36 باب میں موسیٰ لوگوں سے کہتا تھا لوگوں خدا کے گھر کے لیے لاؤ تاکہ خدا کا گھر بنے. کیونکہ اس وقت بھی خیمہ بنانا، برتن لانے، قربانیاں چڑھانے ساری کی ضرورت تھی. پڑھ سکتے ہیں اب یہ راحت کا پھر ساری چیزیں مکمل ہو گئی. اس نے کہا اب ہیکل کے لیے ہدیہ لانا بند کر دو، باقی ہدیہ خدا کا حضور روٹین کا لاتے رہو. کچھ چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں آج، پھر دہرا دو. نمبر 1، جب خدا گھر میں آئے گھر سے ہی سوچ کے آئے. موڈ خراب ہے، صحیح ہے، کیسا بھی ہے، یہاں پر آ کے صحیح کر لیں، حضوری خدا کی. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے سکھایا یہاں پر سننے کے لیے آئے. یہاں پر تو کبھی نہیں ہوا کیونکہ سکھا رہا ہوں تو سکھانے کے لیے میں آپ کو نہیں. یوٹیوب بھی ہے، یہاں پر بھی لوگ سیکھتے ہیں، کئی اور بھی آپ بھی سوچ گئے. ایک بڑا کئی اتنا مندے جشیلے لوگ ڈیورنگ سروس بول پڑتے ہیں بعض دفعہ کسی بھی چیز کے معاملے میں. وہ بعض دفعہ مذبح سے بول پڑتے ہیں، بعض دفعہ کلیسیا سے بول پڑتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا ہوگا کبھی بھی سروس کے دوران نہ سوال کریں نہ کسی قسم کی بدی کو لے کر آئیں. اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کریں. کلیسیا کے لیے اچھا قانون ہے. سنیں بس بیٹھ کے وہاں. میں نے بتایا خدا کا گھر ہے، خدا یہاں پر موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا یہاں پر آ کے اپنی لائنیں بڑی درست رکھا کریں، ترتیب کو ہمیشہ سجدے کے پیلر ہے نا تو عورتیں پیلر کی طرف نہ آئیں اور آدمی ایسے ہی بنا. چوتھی چیز میں نے آپ کو سکھائی خدا کے پاک کلام میں داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے میری تو اس سے بڑی خواہش ہی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ خدا گھر میں رہوں کیونکہ یہاں رہ کر میں تیرے حسن و جمال کو دیکھ سکتا ہوں. اس کا حسن و جمال نظر ہی خدا کے گھر میں ہی آتا. اور ان سے پوچھے جو ہیکل میں رہتے ہیں خدا گھر میں کوئی بھی آ سکتا ہے. ہر گناہگار راست باز آ سکتا ہے تاکہ خدا سے معاف کرے. اور جو راست باز سے اور راست باز کرے اور راست باز کبھی بھی آ کے اپنی راست بازی کو ثابت یہاں پر آ کے نہ لوگوں کے سامنے ثابت نہ کرے، یہاں پر آ کے وہ خاص ساری بنے، اس کے لیے بہتر ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن میرے خیال کافی ہو گیا، ٹائم انف ہے. آئیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں خدا کے پاک کلام کے لیے. خدا آپ کو برکت دے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں.